میاں بیوی کا آپس میں جھگڑنا کیسا ہے؟ میاں بیوی کا آپس میں لڑنے سے ان کی اولاد پر کیا اثر پڑتا ہے؟ میاں بیوی کا آپس میں لڑنے سے رزق پر کیا اثر پڑتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک بار امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم زیارت قبور کے لیے کوفہ کے قبرستان تشریف لے گئے۔ وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی، چنانچہ بارگاہ اللہ سبحانہ و تعالی میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ تعالی اس میت کے حالات مجھ پر ظاہر فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں آپ کی التجا فوراً مسموع ہی یعنی سنی گئی، اور دیکھتے ہی دیکھے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اور اس مردے کے درمیان جتنے پردے حائل تھے تمام اٹھا دیے گئے۔ اب ایک قبر کا بھیانک منظر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے تھا۔ آپ کیا دیکھتی ہیں کہ ایک مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے اور رو رو کر آپ سے اس طرح فریاد کر رہا ہے، امیر المومنین میں آگ میں ڈوبا ہوں اور آگ مجھے جلا رہی ہے۔ قبر کے دہشتناک منظر اور مردے کی دردناک پکار نے حیدر قرار کو بے قرار کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ اقدس میں ہاتھ اٹھا دیے اور نہایت عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے درخواست پیش کی۔ غیب سے آواز آئی، اے علی، آپ اس کی سفارش نہ فرمائیں، کیونکہ یہ شخص روزہ رکھنے کے باوجود رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا تھا اور رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا تھا۔ دن کو روزے تو رکھ لیتا مگر راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہو گئے اور سجدے میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگے، یا اللہ تعالی، میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے۔ امیر المومنین نے کہا، میرے مالک کریم، تو رحمان و رحیم ہے، تو اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ عطا فرما اور تو مجھے اس کے آگے رسوا نہ فرما۔ اس کی بے بسی پر رحم فرما دے اور اس بیچارے کو بخش دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رو رو کر منتیں کرتے جا رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا دریائے رحمت جوش میں آیا اور ندائی، اے علی، میں نے تمہاری شکستہ دلی کے سبب اسے بخش دیا۔ چنانچہ اس مردے پر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھیا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں فریاد لے کر حاضر ہوئی کہ اللہ تعالی کے رسول، میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں مگر یہاں کی عورتوں کا برتاؤ میرے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ مجھے یہ عورتیں عام طور پر سخت دست سناتی رہتی ہیں، مجھ سے نرمی کا برتاؤ نہیں کرتی۔ آپ اگر ان عورتوں سے چل کر میری سفارش کر دیں گے تو میری یہ مشکل حل ہو جائے گی۔ اس بڑھیا کی فریاد سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ بڑھیا ایک ایسے گھر میں لے گئی جہاں یہ سب عورتیں جمع تھیں۔ بڑھیا نے جا کر اپنی تمام ممالک عورتوں کو اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے احاطے میں داخل ہو کر تمام عورتوں کو زور سے سلام کیا مگر تمام عورتوں نے سن کر خاموشی اختیار کی۔ جواب تو دیا مگر دل ہی دل میں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر زور سے سلام کیا، عورتیں پھر بھی خاموش رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ عورتوں نے سنا ہی نہیں، اس لیے پھر زور سے سلام کیا۔ تیسری بار تمام عورتیں ایک آواز ہو کر بولیں، وعلیکم السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار کی بیویوں، میں نے تمہیں سلام کی تو تم نے کوئی جواب نہیں دیا، کیا تمہیں میری آواز نہیں پہنچتی تھی؟ سب نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا ہر سلام سنا اور ہر سلام کا جواب بھی دیا مگر ہم نے خاموشی سے جواب دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بار بار ہمارے لیے سلامتی کی دعا نکلے۔ اللہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی یہ عقیدت کا انداز سن کر مسکرا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بوڑھی کی سفارش لے کر آیا ہوں کہ تم لوگ اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا کرو۔ آج اس کو کام پر آنے میں دیر ہو گئی، اس کو ڈر ہوا کہ تم لوگ اس کو سزا دو گی
اس لیے یہ مجھے ساتھ لائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اس بڑھیا کے بارے میں سن کر عورتوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کے سفارشی ہوں تو ہم بھلا اس سے کام کیسے لے سکتے ہیں؟ آپ گواہ رہیں کہ ہم ابھی سے ان کو آزاد کرتے ہیں۔ اسلام میں میاں بیوی کے تعلقات کی بنیاد محبت، رحم دلی اور احترام پر قائم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں میاں بیوی کو باہمی محبت اور رحم دلی کے ساتھ رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہے۔ اپنے اہل خانہ کے ساتھ تم سب سے زیادہ بہترین سلوک کرنے والا ہوں۔ اسی طرح قرآن پاک میں سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحم دلی رکھ دی۔ ان تعلیمات کی روشنی میں یہ واضح ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑنے اور تنازعات کو محبت اور سمجھداری سے حل کرنا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے تنازع پیدا ہو بھی جائے تو اسے جلد از جلد حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ گھر کا ماحول خوشگوار رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کو صبر، درگزر اور ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنے کی نصیحت کی ہے۔ ان کے درمیان اختلافات کو بات چیت اور صلح کے ذریعے حل کرنا بہتر ہے تاکہ تعلقات میں دراڑ نہ پڑے۔ میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے کا بچوں پر منفی اثر پڑتا ہے۔ بچوں کو والدین کے درمیان تنازعات سے خوف، پریشانی اور غم کا احساس ہوتا ہے۔ یہ جذباتی عدم استحکام ان کی نفسیاتی صحت پر برا اثر ڈال سکتا ہے۔ جب بچے اپنے والدین کو لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کا اپنے گھر کے ماحول پر اعتماد کم ہو جاتا ہے۔ وہ غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں اور انہیں کسی پر بھروسہ کرنے میں دقت ہو سکتی ہے۔ مستقل جھگڑوں کی وجہ سے بچوں کی توجہ اپنی پڑھائی سے ہٹ سکتی ہے، جس سے ان کی تعلیمی کارکردگی متاثر ہو سکتی ہے۔ والدین کی لڑائی بچوں کے ذہن میں رشتوں کی منفی تصویر بنا سکتی ہے۔ وہ غلط مثالیں دیکھ کر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ لڑائی جھگڑا رشتوں کا لازمی حصہ ہے۔ جو والدین کی لڑائی کو دیکھ کر ضدی یا جارحانہ رویہ اختیار کر لیتی ہیں۔ ان اثرات کو کم کرنے کے لیے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے مسائل کا حل بچوں کے سامنے نہ کریں بلکہ انہیں مثبت طریقوں سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ بچوں کو پیار، تحفظ اور ایک مستحکم گھر کا ماحول فراہم کرنا ضروری ہے تاکہ وہ صحت مند اور خوشحال زندگی گزار سکیں۔ حضرت شامون علیہ السلام نے 1000 ماہ اس طرح عبادت کی کہ رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی کرتے رہے۔ وہ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی وزنی اور مضبوط زنجیروں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ ڈالتے تھے۔ کفار نے جب یہ دیکھا کہ حضرت شامون علیہ السلام پر کوئی بھی حربہ کارگر نہیں ہوتا تو باہم مشورہ کرنے کے بعد بہت سارے مال و دولت کا لالچ دے کر آپ علیہ السلام کی بیوی کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ کسی رات نیند کی حالت میں آپ علیہ السلام کو پائے تو انہیں نہایت ہی مضبوط رسیوں سے خوب اچھی طرح جکڑ کر ان کے حوالے کر دے۔ چنانچہ بے وفا بیوی نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ علیہ السلام بیدار ہوئے اور اپنے آپ کو رسیوں سے بندھا ہوا پایا تو فوراً اپنے اعضاء کو حرکت دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے تمام رسیاں ٹوٹ گئیں اور آپ علیہ السلام آزاد ہو گئے۔ پھر اپنی بیوی سے استفسار کیا، مجھے کس نے باندھ دیا تھا؟ بے وفا بیوی نے وفاداری کی نقلی اداؤں سے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ میں تو آپ کی طاقت کا اندازہ کر رہی تھی کہ آپ علیہ السلام ان رسیوں سے کس طرح اپنے آپ کو آزاد کراتی ہیں۔ بات رفع دفع ہو گئی۔ ایک بار ناکام ہونے کے باوجود بے وفا بیوی نے ہمت نہیں ہاری اور مسلسل اس بات کی طاق میں رہی کہ کب آپ علیہ السلام پر نیند طاری ہو جائے اور وہ انہیں باندھ دے۔ آخر کار ایک بار پھر موقع مل ہی گیا، لہذا جب آپ علیہ السلام پر نیند کا غلبہ ہوا تو اس ظالمہ بیوی نے نہایت ہی چالاکی کے ساتھ آپ علیہ السلام کو لوہے کی زنجیروں میں اچھی طرح جکڑ دیا۔ جو ہی آپ علیہ السلام کی آنکھ کھلی، آپ علیہ السلام نے ایک ہی جھٹکے میں تمام زنجیروں کی ایک ایک کڑی الگ الگ کر دی اور بآسانی آزاد ہو گئے۔ بیوی نے یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گئی مگر پھر مکاری سے کام لیتے ہوئے وہی بات دہرائی کہ میں تو آپ علیہ السلام کو آزما رہی تھی۔ دوران گفتگو حضرت شامون علیہ السلام نے اپنی بیوی کے آگے اپنا راز افشاں کر دیا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے،
اس نے مجھے اپنی ولایت کا شرف عنایت فرمایا ہے۔ مجھ پر دنیا کی کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی مگر ہاں میرے سر کے بال۔ چلاک عورت ساری بات سمجھ گئی۔ اس عورت کو دنیا کی محبت نے اندھا کر دیا۔ آخر ایک بار موقع پا کر اس نے آپ علیہ السلام کو آپ ہی کے ان 8 گیسیوں سے باندھ دیا جن کی درازی زمین تک تھی۔ یہ اگلی امت کے بزرگ تھے۔ ہمارے آقا علیہ السلام کی سنت زیادہ سے زیادہ شانوں تک ہے۔ آپ علیہ السلام نے آنکھ کھلنے پر بڑا زور لگایا مگر آزاد نہ ہو سکے۔ دنیا کی دولت کے نشے میں بد مست بے وفا عورت نے اپنے نیک اور پارسا شوہر کو دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ کفار بدعتوار نے حضرت شیمون علیہ السلام کو ایک ستون سے باندھ دیا اور انتہائی بے دردی اور صفاقی سے ان کے ناک کان کاٹ ڈالے اور آنکھیں نکالیں۔ اپنے ولی کامل کی بے کس پر رب تعالی کی عزت کو جوش آیا۔ کیرو کا ہارو غضب جبار نے ظالم کفاروں کو زمین کے اندر دھنسا دیا اور دنیا کے لالچ میں آ کر بے وفائی کرنے والی بیوی پر قہر خداوندی کی ایسی بجلی گری اور وہ بھی خاک ستر ہو گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر اس شادی کی تقریب میں چلی گئیں جہاں دیگر بچیوں کو شوق و قیمتی لباس پہننے دیکھ کر جب ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی سادہ سی بیٹی کے کپڑوں کو دیکھا تو اداس ہو گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اگرچہ اس وقت عمر کم تھی مگر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا آپ ہرگز پریشان نہ ہوں، میں نے والد بزرگوار اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مسلمان لڑکیوں کو بہترین لباس تقوی اور ان کا زیور شرم و حیا ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب بیٹی کی یہ بات سنی تو بے اختیار اپنے گلے لگا لیا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ روزے کی حالت میں صبح کرتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے آزاد تسبیح کرتے ہیں اور آسمان دنیا پر رہنے والے فرشتے اس کے لیے سورج ڈوبنے تک مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اگر وہ 1 یا 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو یہ آسمانوں میں اس کے لیے نور بن جاتی ہے اور حور عین یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں میں اس سے اس کی بیویاں کہتی ہیں اے اللہ تعالی تو اس کو ہمارے پاس بھیج دے، ہم اس کے دیدار کی بہت زیادہ مشتاق ہیں۔ اے اللہ تعالی تو اس کو ہمارے پاس بھیج دے، ہم اس کے دیدار کی بہت زیادہ مشتاق ہیں۔ اور اگر وہ لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ یا اللہ اکبر پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کا ثواب سورج ڈوبنے تک لکھتے رہتے ہیں۔ رمضان المبارک جنت پانے کا عظیم مہینہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ امام الصابرین، سید الشاکرین، سلطان المتوکلین، محب الفقراء والمساکین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جس کو روزے نے کھانے یا پینے سے روک دیا کہ جس کی اسے خواہش تھی تو اللہ تعالیٰ اسے جنتی پھلوں میں سے کھلائے گا اور جنتی شراب سے سیراب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھنے والا بنائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔